اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، یعنی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ اور روزہ ہے۔ جس طریقے سے سونا چاندی کے اندر زکوٰۃ ہے، مال تجارت کے اندر زکوٰۃ ہے، جانوروں کے اندر زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، روپے ہوتے ہیں، جب ایک خاص مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے جب چاندی 612 گرام ہو جائے یا سونا 87 گرام ہو جائے، یا اگر انسان کے پاس مال تجارت ہو جو سونے یا چاندی کی قیمت کا جو نصاب ہے اس کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، بشرطے کہ سال گزر جائے۔ اسی طریقے سے انسان کی جسم پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کے بھی کچھ شرائط ہے۔ مثلا روزہ جو رکھنا چاہتا ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو تو اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو انسان کے جسم کے اندر بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہے اور انسان صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ دیتے وقت انسان خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی۔ اسی طریقے سے ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے خوشی سے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور بیماریاں دور ہو جاتی، انسان کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔